بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جامعہ کا یہ 9واں سالانہ اجتماع ہے اور جامعہ کا اور حضرت مدیر جامعہ اور اساتذہ ان حضرات کا ہم پر آپ سب پر یہ احسان ہے کہ ہمیں سال بعد یہاں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت ان حضرات کو اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہمیں اس بیٹھک کی اور اس آمد کی اس اجتماع کی ملاقات کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سارے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات مختلف شعبوں سے منسلک ہیں. اچھی بات ہے. اللہ رب العزت ہر میدان میں اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو جس میدان میں آپ لگے ہوئے ہیں دین کے کسی شعبے میں امامت ہے، خطابت ہے، تدریس ہے، کوئی بھی شعبہ تصنیف کا ہے، اس میں اخلاص تو بنیادی شرط ہے. لیکن جو احباب ایسے ہیں کہ فراغت کے بعد دنیا کے کسی کام میں لگ گئے ہیں تو کاروبار کرنا یہ کوئی حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کاروبار کے اور دنیاوی معاملات میں لگنے کے ساتھ اپنے علم کو اور یہ جو جمع کی ہوئی پونجی ہے، دولت ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ مصروفیت جو ہے نا وہ دین کی ضرور رکھے. بالکل ہی دنیا کے ہو کر نہ رہ جائے. ایک تو یہ مشن بڑا اونچا ہے. حضرت طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ویسے تو یہ بات یہاں مناسب نہیں تھی، لیکن یہ کہ چونکہ چلو ذرا خوشی کا ماحول بھی ہو جائے تو طوفانی صاحب کہنے لگے ہم گھر سے نکلے، میں تھا، میرے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا اور تھا، ہم دونوں نکلے کہ چلو یار کراچی جاتے ہیں. کہتے ہیں کراچی جانے کا ارادہ تو کیا لیکن یہ کہ پیسے نہیں. ابھی فرما رہے تھے پیسے نہیں ہیں جی، پیسے تھوڑے تھے پھر بھی کام ہو گئے. کہنے لگے پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار چلو اور نہیں ہے کسی کی مرغیاں نہ اٹھا لیتے. کہتے ہم نے مرغیاں اٹھانے کے بہانے کیا، پتہ نہیں وہ اٹھائی یا نہیں اٹھائی، ابھی اٹھائی نہیں تھی. آگے گئے تو آگے دیکھے مدرسہ ہے. کہتے وہ دوسرے مسلک سے میٹھے میٹھے مسلک سے تعلق رکھتے تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہاں استاد صاحب جو بیٹھے تھے وہ بڑے نیک بزرگ و اللہ والے تھے، قرآن کریم پڑھا رہے ہیں بچوں میں. پوچھنے لگے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ہم بھی بچے تھے. ہم نے کہا جی ہم کراچی جا رہے ہیں. تم کراچی کیا کرو گے؟ وہاں جا کے مزدوری کریں گے، پیسے کمائیں گے. طوفانی صاحب کہنے لگے اس اللہ والے کا کوئی جملہ ایسا تھا، کہنے لگے انہوں نے کہا یار یہ دیکھو یہ بچے پڑھ رہے ہیں تو تم پڑھتے کیوں نہیں؟ قرآن پڑھنا تو جہاد ہے. قرآن پڑھنا، یہ جملہ ایسا کہا کہتے ہیں میرے دل پر نقش کر گیا. اب میرا جو دوسرا ساتھی تھا وہ کہنے لگا چلو یار چلتے ہیں کراچی جو جانا ہے. میں نے نہیں جانا. اللہ نے تقدیر جو بدل لی تھی. اللہ کریم ہے.
اللہ ایک جو ہے کہ ادا ایسی پسند آ جائے اللہ رب العزت حالات ہی بدل دے؟ ممکن ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے کہا یار چلتے ہیں، میں نے کہا نہیں جانا۔ یہ بزرگوں کا جملہ، استادوں کا جملہ سنا نہیں آپ نے کہ قرآن پڑھنا جہاد؟ کہتے ہیں بس میں ارادہ کر لیا کہ یہی قرآن کریم پڑھنا ہے۔ وہ کہنے لگا یار تو کون سا کوئی مولوی کا پتر ہے، تیرا والد بھی ایسا ہی ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں کون سی کوئی مسجد سنبھالنی ہے، مدرسہ سنبھالنا ہے، ہم نے تو ایسے ہی پڑھ کے بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ تیرا باپ کون سا کوئی مولوی ہے، وہ تو کراچی میں جہازوں میں، باہری جہاز میں وہ ملازمت کرتے تھے، فانی صاحب کے والد صاحب۔ کہتے ہیں تیرے والد صاحب تو فلاں باہری جہاز میں، وہ جہاز میں ملازم ہیں، آپ نے کون سا کوئی مسجد سنبھالنی ہے، اذان دینی ہے، مولوی کی طرح نمازیں پڑھانی ہے اور بیان کرنا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی ہو جائے، وہ قرآن پڑھنا جہاد۔ وہ چلا گیا اور میں وہاں قرآن کریم پڑھنے لگ گیا۔ مدرسہ بڑا آباد تھا، بڑی رونقیں تھی۔ کہتے ہیں یہیں آ کر میں نے علم حاصل کیا اور پھر اللہ نے کتنا کام لیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ واقعی صرف یہ نہیں کہ بزرگوں کا ایک جملہ تھا، بلکہ واضح طور پر حدیث شریف میں آیا کہ من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ یہ علم پڑھنا، پڑھانا اور علم کی مسافتیں، یہ منزلیں، یہ علم کا ماحول، یہ اس پرفتن اور اس جہالت کے دور میں، جبکہ دنیا کا دور دورہ ہے، لوگ دنیا مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس علم کے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں، اور جو اس علم کے قریب آتے ہیں ان کو طرح طرح کے طعنے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ سب کچھ کے باوجود جو یہ سب طعنے برداشت کر کے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کے پھر خود دین کے قریب آتا ہے، اور یہ بڑا افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کہ خود عالم ہے لیکن اپنے بچے کو دنیا داری میں لگا دیے، اسکول میں لگا دیا، کالج میں لگا دیا، بس جناب والا دین کے قریب ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کے بندے تو ایک عالم ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ دوسروں کے بچوں کو دین کے قریب لا، دوسرے بچوں کو حافظ بنا، دوسرے بچوں کو عالم بنا، بجائے دوسرے بچوں کو عالم اور حافظ بنانے کے خیر سے اپنے بچے بھی دنیا داری میں ایسے رنگے کہ جیسے ایک دنیا دار ہوتا ہے، اور جس کو اللہ سمجھ دے دے، کوئی تبلیغی جماعت کسی وجہ سے سمجھ آ جاتی ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، لیکن ان کے بچے الحمدللہ قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، دین کے عالم بن رہے ہیں۔ اور عالم صاحب نے ایسا ذہن بنایا ہے کہ بس تم نے پکا دنیا دار بننا ہے۔